کہ آج کل آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور آپ پہ پرچہ ہو چکا ہوتا ہے. تو مجھے اندیشے تھے کہ پنجاب میں یا ادھر اسلام آباد میں، کیونکہ یہ روزانہ ہم ان سب لوگوں کو گھسیٹتے ہیں عدالتوں میں، آئی جی کو، ڈی سی کو، آپ لوگ دیکھتے ہیں. اور یہ کوئی لوگ مجھ سے خوش تو نہیں ہیں، سب جو ہیں ان کی بس نہیں چل رہا ہے کہ کیا کریں اس کے ساتھ. آئی جی اسلام آباد پہ پرچے کا آرڈر میں نے کرایا، اور یہ شہریار افریدی یا درشاندانہ گلدار کی رہائی کیا ان لوگوں کو قابل قبول ہے؟ میرا ارادہ تو یہ ہے، اللہ کرے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو یہ تکالیف ہیں یہ جلد ختم ہو، ملک میں جو ہیں نارمل حالات آئیں، لوگ اپنے حقوق جو ہیں انجوائے کریں، الیکشن آزاد ماحول میں ہو. تو اب اگر یہ حالات آ جاتے ہیں تو میری تو ترجیح یہ ہے کہ میں اپنی جو پریکٹس ہیں جس کا جو بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں اپنی پریکٹس میں جاؤں، کیونکہ میں نہ کارخانہ دار ہوں، نہ میں کوئی اتنا امیر یا دولت مند آدمی ہوں کہ میں اگر وکالت نہیں کروں گا تو میں یہ جو بریڈ اینڈ بٹر ہیں یا جو لائف ہیں، تو میری بہت ضرورت ہے کہ میں اپنے اس پہ. لیکن جہاں تک الیکشن کی بات کی ہے، یہ میں وضاحت کر دوں دو چیزوں کی. ایک تو سوشل میڈیا پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ خان کی لیگل ٹیم جو ہیں یہ اب سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آ رہی ہیں اور گویا شاید ان کو اپنی پبلسٹی کا شوق ہے. میں آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی آپ میں سے کسی ایک کو کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ مجھ سے انٹرویو لیں، اور جب بھی آپ لوگ آئے ہیں تو میں آپ میں سے کسی کو انکار نہیں کر سکا ہوں. لیکن آج یہ پی ٹی آئی کے لوگ ضرور سن لیں کہ یہ فرائض چیئرمین پی ٹی آئی نے ہمارے والے کیے، اس وقت کیے جب کوئی سوشل میڈیا پہ یا پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا پہ بول نہیں رہا تھا، اور انہوں نے ہمیں ترجمان مقرر کیا تاکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا میسج ان کے ورکروں کو اور پاکستانیوں کو پہنچائیں. اور اس آڑے وقت میں ہمیں یہ ذمہ داری خان صاحب کی طرف سے ملی، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی باتوں سے، اپنے ٹاک سے ایک تو آپ کو باخبر کریں کہ عدالت میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا ہم کیا کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو اس ماحول میں جہاں پہ ڈر اور خوف پھیلا ہوا ہے ان میں لوگوں کو حوصلہ دیں، اویکن کرنے کی کوشش کریں. ہم نے یہاں تک سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے، اور جب بھی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ نارمل حالات میں واپس آئیں گے تو یہ ان کے مناسب ہیں، ہمیں کوئی ان منصبوں سے چمٹنے کا کوئی شوق نہیں ہے. اور الیکشن جو ہے، الیکشن میں نے پہلے بھی جواب دیا تھا، میرا اپنے ان خدمات کے عوض کوئی معاوضہ کسی شکل میں ہمیں درکار نہیں ہے. میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں اس سیاست میں جاؤں یا پارلیمان میں جاؤں، کیونکہ جو ہماری اپنی لائف ہے وہ بدرجہ بہتر ہے، آزاد لائف ہے، جدھر جاتے ہیں یا اپنا مطلب ہے کہ الحمدللہ بڑی کامیاب پریکٹس ہیں، پھر سول جج سے لے کر سپریم کورٹ تک وکالت کرتے ہیں. اس کا نعمت بدل کوئی وزارت نہیں ہو سکتی ہے، نہ کوئی پولیٹیکل سیلیبریٹی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر خان صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید ان کے ساتھ نزدیکی رفقائے کار میں وکلا رہیں یا مجھے وہ کہتے ہیں، تو میں اس وقت خان صاحب کو اپنی گزارشات ضرور بتاؤں گا، لیکن میں ان کو قطعاً انکار نہیں کروں گا اگر انہوں نے چاہا. لیکن میری ذاتی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے، اور میں ان کو ضرور بتاؤں گا کہ اگر کوئی بھی جو ہے لیڈر جس کو، اور ہم ووٹ ہم پاکستان تحریک انصاف کو دیں گے، کمپین بھی کریں گے اور ڈنکے کی چوٹ پہ. آپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ میں رپورٹ سے چکا ہوں ایک غدار کی وجہ سے. آپ تو بالکل آزاد پھر رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آئے ہیں، ادھر بھی آئے ہیں، تو یہ اس طرح کا سخت ٹویٹ بڑا آپ نے ٹویٹ کیا، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کون پیچھے لگا ہوا ہے؟ آپ بھی آپ پھر بعد میں بھی خبریں ذرا پڑھ لینا. میں رپورٹ ہوا تھا 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 ایام کے لیے. وجہ یہ تھی کہ آج کل آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور آپ پہ پرچہ ہو چکا ہوتا ہے. تو مجھے اندیشے تھے کہ پنجاب میں یا ادھر اسلام آباد میں، کیونکہ یہ روزانہ ہم ان سب لوگوں کو گھسیٹتے ہیں عدالتوں میں، آئی جی کو، ڈی سی کو، آپ لوگ دیکھتے ہیں، اور یہ کوئی لوگ مجھ سے خوش تو نہیں ہیں،
سب جو ہیں ان کی بس نہیں چل رہا ہے کہ کیا کریں اس کے ساتھ. آئی جی اسلام آباد پہ پرچے کا آرڈر میں نے کرایا. اور یہ شہریار افریدی یا شاندانہ گلدار کی رہائی کیا ان لوگوں کو قابل قبول ہے؟ کسی کو کوئی خوش ہے ہماری اس محنتوں سے؟ یہ جو ہم روزانہ بیسیوں ریٹیں دائر کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، پرسوں میں پشاور گیا، اس سے پہلے کبھی پنڈی بینچ جاتے ہیں، وہ پکڑ رہے ہیں، ہم چھڑا رہے ہیں نا. تو لہٰذا میرے ساتھ جو حالات واقعات تھے اس پہ مجھے کنفرم ہوا جب میں نے ٹویٹ دی. تو ٹویٹ کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے کور کمیٹی کے 2-3 سینئر ممبران نے مجھ سے رابطہ کیا، ہماری ڈسکشن ہوئی، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ اس سے پارٹی میں شاید افراتفری پہلے یا ڈس اپوائنٹمنٹ پہلے، تو لہٰذا میں نے وہ ٹویٹ ان کے کہنے پہ واپس لی. لیکن یہ فیصلہ ضرور ہوا ہے کہ جن لوگوں نے کور کمیٹی کی پروسیڈنگ جو ہے شیئر کی ہے ان کا احتساب ضرور ہوگا، اور وہ خان صاحب خود کریں گے. میں نے پھر یہ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے پروٹیکشن لی، ریٹ کی وہاں پہ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے میری گرفتاری سے ان سب کو منع کیا ہوا ہے. جب یہ احکامات ہو گئے تو میں منظر عام پہ آ گیا. اب مجھے مطلب قانون کی پروٹیکشن حاصل ہے، اور اس وجہ سے، اور دیکھیں احتیاط کرنا ایسے حالات میں کہ آج کل تو سینیٹر، MNA، MPA، مالدار، غریب ہر ایک اٹھایا جا رہا ہے. تو میرے سر پہ سینگ تو نہیں نکلے ہیں کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کی حرکت نہ کریں. سر یہ بتائیے گا جس طرح پاکستان میں جوڈیشل سسٹم پر بہت زیادہ سوالیہ نشان اٹھاتے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوور کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ جب اپر کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے تو وہ فیصلہ ریورس ہو جاتا ہے. اور کیا یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو ججز ہیں وہ اتنے کریڈیبل نہیں ہیں، یا ان کو اس طرح بڑھایا نہیں جاتا، یا ان پر پریشر ہوتا ہے کیونکہ آپ بھی ماضی میں ایک جج رہ چکے ہیں، پریشر بیس فیصلے ہوتے ہیں، پولیٹیکل بیس؟ نہیں، میں دیکھیں یہ آپ کا سوال، تو اس کا جواب دینے کے لیے تو ہمیں 2 دن ادھر بیٹھنا ہوگا. یہ سوال آپ نے بڑا جنرل کر دیا. کوئی اسپیسیفک سوال کریں کہ فلاں توشہ خانہ کیس کی بات کریں، میں بتا سکتا ہوں. ہمارے عدلیہ میں بہت سارے اچھے جج صاحبان بھی ہیں، بہت اعلیٰ پائے کے جج ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اعلیٰ پائے کے جج صاحبان تک کیسز پہنچیں گے تو ان کی جو پرفارمنس ہے وہ سامنے آئے گی. ہائی کورٹ میں، ہر ایک ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کیسز بھیجتا ہے. عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ چیف جسٹس صاحب خود ان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کسی، اب دیکھیں اتفاق سے شاندانہ گلدار اور شہریار افریدی کا کیس جسٹس بابر ستار کے پاس گیا. اتفاق سے ادھر رنگیز کا کیس جو ہے وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان کے پاس گیا. اتفاق سے شہریار افریدی کا وہ کیس جو تھا وہ GHQ اٹیک کیس انوار الحق پنو صاحب کے کورٹ میں گیا. تو وہاں پہ ہمیں تب پتہ چلا نا کہ یہاں تو انصاف ابھی ہو رہا ہے. ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جتنے بھی جج صاحبان ہیں وہ سب انصاف کرنے والے لوگ ہیں. یہ جو عمران خان کی کیسز ہیں صرف اس حد تک ہم نے چیف جسٹس صاحب کو استدعا کی، پھر اور وہ بھی ہمارے یعنی چیئرمین PTI نے 2 دفعہ جیل سے یہ پیغام بھیجا. انہوں نے کہا کہ حتم میں ریفرنس دائر کرنے کے لیے تیار ہوں اگر یہ اپنے سے نہیں ہٹاتا ہے. بحالت مجبوری ہم 186A کے تحت سپریم کورٹ چلے گئے. لہٰذا دیکھیں پورا سسٹم، پورا عدالتی نظام جو ہے اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. لیکن جو کوتاہیاں ہوئی، جو کمزوری عدلیہ نے دکھائی بحیثیت ادارہ، چاہے وہ ہائی کورٹ کے جج ہو، چاہے وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہو، پاکستان میں جو یہ جو ڈرامہ رچایا گیا 9 مئی کے بعد، اور عوام کو جس طرح بے توقیر کیا گیا، حقوق پامال کیے گئے، عدلیہ نے وہ کردار نہیں ادا کیا بحیثیت ادارہ جو ان کی فرائض کا جو حصہ تھا، جو انہوں نے آئین کے تحت لازمان ادا کرنا تھا. سر یہ بتائیے گا کہ ایک طرف جاوید عتیق صاحب آج پریس کانفرنس کرتے ہیں جس کا لبے لباب یہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے ابھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. دوسری جانب انہوں نے عدلیہ کے بارے میں کچھ ایسے القابات سے نوازا. اب آپ ایک قانون دان بھی ہیں، اب عدلیہ کے